جی جناب صدری کی اجازت سے آپ کی شام ہے. میں پہلے تو اکادمی ادبیات پاکستان کراچی اور بسم آرٹس کونسل کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ایسی خوبصورت تقریب میرے لیے سجائی. بے انتہا آپ سب کی ممنون ہوں. تو آج کے صدر سید منیف اشر صاحب اور مہمان خاص جناب اب امجد حسین صاحب تو نہیں ہے، لیکن میری بات تو ریکارڈ ہو رہی ہے کہ جنرل مینیجر پی ٹی وی ہوم کراچی، مہمانان خاص جناب سکندر علی رن اور جنرل مینیجر پی ٹی وی نیشنل کراچی سینٹر، اور مہمان اعزازی پروفیسر دلاور خان اور جناب نعمت اللہ میمن صاحب، یہ سب کہاں ہیں، اور جناب محمد ابرار حسین صاحب جو کہ بڑی مصروف شخصیت اور بہترین آواز ہے، میرے بےحد اصرار پر ضرور تشریف لاتے ہیں. اور اظہار خیال پر احسان مند ہوں جناب رانا خالد محمود قیصر صاحب کا، اور جناب نظر فاطمی صاحب، جناب تنویر سخن صاحب، اور بہت پیاری شخصیت جناب اختر سعیدی صاحب. آپ تمام اور تمام شعراء کرام کا شکریہ کہ میری کتاب شاہد وفا کی تقریب پذیرائی میں شرکت فرما کر محفل کو گل و گلزار بنا رہے ہیں، اور اس تقریب کو چار چاند آپ کے آ جانے سے ہی لگے ہیں. آپ جیسا کہ آپ سب اچھا اب کچھ مختصر گفتگو اپنے بارے میں بھی ہو جائے، کیونکہ میں شارٹ کر لیا ہے ٹائم کی وجہ سے کرنے کی، تو اب کچھ مختصر گفتگو اپنے بارے میں ہو جائے. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ میرے والد محترم جناب ایش ٹوکی صاحب ادب کے عہد زرین شخصیات میں شامل تھے. ان کی ایک وجہ شہرت شاعر انقلاب حضرت جوش ملیح آبادی سے دیرینہ اور دوستانہ رفاقت تھی. جوش صاحب کے قریبی حلقے کے اہم فرد سمجھے جاتے تھے. بڑے لوگ تو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، اور جناب ہمیں تو عرصے میں شعر و شاعری ملا ہے. یوں کہیے کہ شاعری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے. نام بھی شاعر انقلاب جوش صاحب نے دیا ہے، اور تخلص بھی جناب راغب مراد آبادی صاحب نے عنایت فرمایا ہے. یہاں میں یہ ضرور کہوں گی کہ اپنے گھر لیاقت آباد میں جہاں جوش صاحب، رئیس امروہی صاحب، ماہر القادری صاحب اور بہت سے نامور شعراء جمع ہوتے تھے، اور پھر کھانے پینے کا دور شروع ہو جاتا تھا، اور بڑا خوبصورت و مشاعرہ، بڑی پیاری سی محفلیں جمع کرتی تھیں. لیکن جناب میں تو اپنے شوق اور اپنی ضروریات کے لیے اپنے والد ایش ٹوکی صاحب سے درخواست کرتی تھی کہ مجھے تو اردو لغت بورڈ سے کچھ لکھنے کے لیے لا دیا کیجیے. ایش صاحب نے توجہ سے میری بات سنی، اور پھر سلسلہ چل نکلا. اردو بورڈ سے نشان لگی ہوئی کتابیں جو پوسٹ کارڈ کی شکل میں ہوتی تھیں، وہ میں دن رات لکھا کرتی تھی. میرے ہاتھ کے لکھے ہوئے کارڈ آج بھی ڈکشنری بورڈ میں محفوظ ہیں. جی، یہ میرے احباب اس وقت میری تحریر بڑی خوش خط ہوا کرتی تھی، جسے دیکھ کر جناب بڑے محترم نام لے رہی ہوں، شان الحق حقی صاحب نے ایش صاحب سے کہا کہ جناب آپ تو مشاعروں میں دنوں رات رہتے ہیں، لیکن یہ پوسٹ کارڈ کون لکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹی لکھتی ہے. تو انہوں نے کہا اس کی عمر کیا ہے؟ تو کہنے لگا ابھی وہ 10 11 12 سال کی ہے، اور وہ یہ کارڈ لکھ رہی ہے. تو جناب ایسا ہی ہوا کہ ایک روز ہم شان الحق حقی صاحب کے حکم پر اور ان کی تعمیل کے لیے ان کے سامنے پیش ہو گئے، اور پھر وہ بہت ہم سے مل کر خوش ہوئے، اور اپنی جیب سے ایک پین پارکر جس پر ان کا نام کندہ تھا مجھے دیا، اور بہت دعاؤں سے نوازا. تو صاحبو ہم کچھ زیادہ گفتگو کر بیٹھے ہیں، شاید جناب تعارف بھی ضروری تھا. اس بارے میں مجھے کسی طرح کی بھی خوش فہمی نہیں ہے کہ مجھے اپنی کم آئیگی کا احساس اور اعتراف ہے. مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی بھی جھجک نہیں ہے کہ میرے کلام سے اردو ادب اور شاعری کے خزانے میں کوئی گرہ قدر اضافہ ہوگا، اور نہ ہی علمی ادبی دنیا کو کوئی فائدہ پہنچے گا. بس یہ آخری بات ہی کہوں گی کہ یہ میرا کلام کتابی صورت میں آپ کے ہاتھ میں ہو،
اور پھر آبروئے ادب کے مایہ ناز شاعر ادیب نقاد میرے کلام پر تبصرہ فرما کر مجھے سرخ رو فرمائیں، اگرچہ میں اس کی مستحق بھی نہیں ہوں، بس پھر آپ کا شکریہ ضروری سمجھتی ہوں کہ آپ قبول فرما لیں۔ بھائی 6 غزلوں سے زیادہ نہیں۔ میں نے تو اس سے شوق کیا ہے کہ غزل زیادہ ہو جائے۔ نہیں، جب تک آپ تھک نہ جائیں آپ سناتے ہیں۔ وہ تو کبھی نہیں تھکیں گے ماشاء اللہ سے۔ نہیں کبھی نہیں، مائنڈ ہی نہیں ہے تھکنے کا میرے پاس، کہ چھٹ گئی جان سہولت سے یہی کافی ہے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ چھٹ گئی جان سہولت سے یہی کافی ہے، بچ گئے دل کی اذیت سے یہی کافی ہے، چھٹ گئی جان سہولت سے یہی کافی ہے، بچ گئے دل کی اذیت سے یہی کافی ہے، اور مجھ سی نادان کی اب اور کیا ہوگی توقیر، مجھ سی نادان کی اب اور کیا ہوگی توقیر، لوگ ملتے ہیں محبت سے یہی کافی ہے، مجھ سے نادان کی اب اور کیا ہوگی توقیر، لوگ ملتے ہیں محبت سے یہی کافی ہے، اور دے گیا خواب میں کوئی یہ دلاسا مجھ کو، دے گیا خواب میں کوئی یہ دلاسا مجھ کو، چشم تر ہے تو ندامت سے یہی کافی ہے، چشم تر ہے تو ندامت سے یہی کافی ہے، اور اب تو خوابوں میں ستانے کی روش کو بدلو، اب تو خوابوں میں ستانے کی روش کو بدلو، باز آ جاؤ شرارت سے یہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، بھائی کیا کہنے ہیں، بھائی سبحان خواب اللہ۔ میں کوئی دلاسا مجھ کو، چشم تر ہے تو ندامت سے یہی کافی ہے، اب تو خوابوں میں ستانے کی روش کو بدلو، باز آ جاؤ شرارت سے یہی کافی ہے، اور رنگ لائے گی میری خانہ بدوشی ایک دن، کیا کہنے خانہ بدوشی کا، کیا بات، رنگ لائے گی میری خانہ بدوشی ایک دن، ساری دنیا کی سیاحت سے یہی کافی ہے، اور آخری شعر ہے کہ ملتو روز ملنے میں تو رسوائی کا خدشہ ہے وفا، کیا بات، روز ملنے میں تو رسوائی کا خدشہ ہے وفا، مل تو لیتے ہیں روز ملنے سے تو رسوائی کا خدشہ ہے وفا، لوگ مل تو لیتے ہیں ضرورت سے یہی کافی ہے، کیا روز بات، ملنے میں تو رسوائی کا خدشہ ہے وفا، کیا بات، مل تو لیتے ہیں ضرورت سے یہی کافی ہے، مل تو لیتے ہیں ضرورت سے یہی کافی ہے، اور مطلب دوسری غزل کا ہے کہ اس کی آنکھوں میں اچانک جو اتر کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کس مقام پہ، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ کس مقام پہ ہوں، درِ سحر پہ کھڑی ہوں کہ بام شام پہ ہوں، کیا بات ہے، درِ سحر پہ کھڑی ہوں کہ بام شام پہ ہوں، اور نگاہ یار نے ساقی بنا دیا مجھ کو، نگاہ یار نے ساقی بنا دیا مجھ کو، اسی کے واسطے میں اہتمام جام پر ہوں، اسی کے واسطے میں اہتمام جام پہ ہوں، اور گو بے نیاز سہی پھر بھی میرے ساتھ تو ہو، کیا بات ہے، گو بے نیاز سہی پھر بھی میرے ساتھ تو ہو، جو سچ کہوں تو میں زندہ تمہارے نام پہ ہوں، جو سچ کہوں تو میں زندہ تمہارے نام پہ ہوں، اور محبتوں کے سفر نے تھکا دیا مجھے، محبتوں کے سفر نے تھکا دیا مجھ کو، چلوں گی ٹھہر کے میں ان دنوں قیام پہ ہوں، چلوں گی ٹھہر کے میں ان دنوں قیام پہ ہوں، اور عدم سے حضرت آدم کی ہوں میں پہلو نشین، کیا بات ہے، عدم سے حضرت آدم کی ہوں میں پہلو نشین، تبھی سے آج تک معمور اسی کام پہ ہوں، کیا بات ہے،
तभी से आज तक मामूर इसी काम पे हूँ और ये उम्र देख चुकी है बहुत नशेब फराज। ये उम्र देख चुकी है बहुत नशेब फराज, मैं जिंदगी के सरे दस्त औजे बाम पे हूँ। मैं जिंदगी के सरे दस्त औजे बाम पे हूँ। और आखिरी शेर से गुजरता कि बिलाखिर आ ही गई शाम जिंदगी की वफा, बिलाखिर आ ही गई शाम जिंदगी की वफा, चरागे सुबह की मानंद इख्तिताम पे हूँ। चरागे सुबह की मानंद इख्तिताम पे हूँ। तो अभी हिम्मत है तो और सुना दूं क्या? नहीं भाई अब तो रहेगा। तो एक और सुना दूं। अरे चले कर देखा दूर तक प्यार का खामोश समंदर देखा, दूर तक प्यार का खामोश समंदर देखा। ख्वाब तो ख्वाब हैं पर आज सहर होते ही, ख्वाब तो ख्वाब हैं पर आज सहर होते ही, जब खुली आँख तो ताबीर का मंजर देखा, जब खुली आँख तो ताबीर का मंजर देखा। और जिंदा होता उसे एहसास मोहब्बत होता। जिंदा फातिमा साहब तो सही साहब तवज्जो चाहिए मुझे आपकी, कि जिंदा होता उसे एहसास मोहब्बत होता। आज मालूम हुआ हमने कि पत्थर देखा, आज मालूम हुआ हमने हमको कि पत्थर देखा। और कोई रिश्ता न ताल्लुक था मगर जाते हुए, कोई रिश्ता न ताल्लुक था मगर जाते हुए, उसकी आंखों में उमड़ता हुआ सागर देखा। क्या कहें? कोई रिश्ता न ताल्लुक था मगर जाते हुए, उसकी आंखों में उमड़ता हुआ सागर देखा। और मुझको उस शख्स के चेहरे पे नजर आया शबाब, मुझको उस शख्स के चेहरे पे नजर आया शहाब, उसने माथे पे मेरे माहे मुनव्वर देखा, उसने माथे पे मेरे माहे मुनव्वर देखा। और बाद मुद्दत के नजर आया वही हट जाएगी, बाद मुद्दत के नजर आया वही हट जाई। रंग चेहरे का उड़ा और झुका सर देखा, क्या कहना है? रंग चेहरे का उड़ा और झुका सर देखा। और ऐसा लगता है मोहब्बत की बिना पढ़ी गई, बिना पढ़ी गई। ऐसा लगता है मोहब्बत की बिना पढ़ी गई। बारहा उसने वफा मुझको पलट कर देखा, बारहा उसने वफा मुझको पलट कर देखा। और ये समझ में चीज लाना पड़ेगी। चलिए, तुम्हारे हैं भरोसा कीजिएगा, तुम्हारे हैं भरोसा कीजिएगा, हमारा दिल न तोड़ा कीजिएगा। क्या कहें? तुम्हारे हैं काबिर साहब, तुम्हारे हैं भरोसा कीजिएगा, हमारा दिल न तोड़ा कीजिएगा। और पुरानी रंजिशें सब भूल जाए, पुरानी रंजिशें सब भूल जाए, नई चाहत का इजरा कीजिएगा। पुरानी रंजिशें सब भूल जाए, नई चाहत का इजरा कीजिएगा। और चले आएंगे नजरों को चले आएंगे नजरों को बिछाए, वाह, चले आएंगे नजरों को बिछाए, जरा सा बस इशारा कीजिएगा, जरा सा बस इशारा कीजिएगा। और ये आदि सुना रही हूँ और आदि दूसरी है कि हमारे हाल पर नजरे इनायत कौन करता है, हमारे हाल पर नजरे इनायत कौन करता है। मोहब्बत के हैं हम भूखे, मोहब्बत कौन करता है। हमारे हाल पर नजरे इनायत कौन करता है, मोहब्बत के हैं हम भूखे, मोहब्बत कौन करता है। और सुना है दिल लगाने का सिला कुछ भी नहीं मिलता, सुना है दिल लगाने का सिला कुछ भी नहीं मिलता। हकीकत जानकर ऐसी हिमाकत कौन करता है। हकीकत जानकर ऐसी हिमाकत कौन करता है। और किसी से भूल कर भी अपनी आंखें चार मत करना। क्या बात है।
किसी से भूल कर भी अपनी आंखें चार मत करना, सुकून छिन जाए तो ये कारे वहशत कौन करता है, सुकून छिन जाए तो ये कारे वहशत कौन करता है। और वफा कह दीजिए उनसे बला से रूठ जाए वो, वफा कह दीजिए उनसे बला से रूठ जाए वो, चले आएंगे खुद ही उनकी मिन्नत कौन करता है, चले आएंगे खुद ही उनकी मिन्नत कौन करता है। तो बस फिर आपसे इजाजत चाहती हूँ। और इतनी देर से आप बगैर माइक के पढ़ रही हैं, ये समझ लीजिए। आपने मुझे सुना और इतनी इज्जत दी, आप सबकी बेहद ममनून हूँ, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें आप सब। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शुक्रिया तो